95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا شام 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8-9 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح ہسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہو تو لوگ 9:30 بجے آئیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکا ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ اور دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ پیارا اسلام پیج کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سی فرسٹ پر کلک کر دیں۔ اللہ کے احکام کسی کے لیے نہیں بدلتے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ جو محبت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامسن میکٹاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو ناکام رہے گا۔ اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہوں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکریٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹرز، کتنے پولیس افسر، کتنے ڈی سی او، کتنے کلرک صبح 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے؟ کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا نا، کبھی بھی اس میں کوئی برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئیں گے؟ گاہک اور رزق اللہ رب العزت بھیجتے ہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہماری نوجوان نسل بھی سبق حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔